Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. چلیں مذہب ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی مذہب ابراہیم صاحب آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، بتائیے سر. تھینک یو سر، تھینک یو، سو نائس آف یو. سر میں دو جو ہے سوال رکھوں گا، اور خاص کر کے لیبلڈ مسلم سے، تاکہ وہ اگر چاہیں تو اس کے جواب دیں، چاہیں تو نہیں دیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں. کیونکہ ٹھیک ہے سر، یہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن میں اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا تعارف چاہوں گا. سوال بالکل رکھیں اور اپنی بات بھی رکھیں. اگر مجھے لگا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب موجود ہے تو میں دینے کی کوشش کروں گا، ورنہ آپ کے سوال ایز اٹ از ہمارے مومن بھائیوں کو فارورڈ کر دوں گا. لیکن پہلے مجھے آپ تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ جی سر میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سسٹم جو بھی یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ میں بھی ایسے سمجھو کہ پہلے لیبلڈ مسلم تھا، تو جب میں نے قرآن مجید پڑھا، سب کچھ دیکھا، تو اس میں جو یہ انہوں نے جو ٹرانسلیشنز بتائی کی یہ وہ، تو یہ بالکل ایسی تھی کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بات کرے اور وہ اس پر بھی کوئی ہنسی مذاق ہو. تو قرآن مجید میں جو ان کے چیدہ چیدہ سوال ہیں میں نے ان کے آگے رکھے، تو مجھے گالیوں اور دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو ابھی میں بھڑاس نکالنے کے لیے پھر سے آپ کے چینل کے تھرو پر وہ کوسچنس رکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک ایسی پلیٹ فارم سے، اور اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتا میں. ٹھیک ہے، بالکل آپ سوال رکھیے گا اور بالکل ریویل مت کیجیے گا. اس کے لیے کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے. لیکن کیا جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے اسکالرس نے، عالم دین نے قرآن کو جس طریقے سے سمجھا اور ایکسپلین کیا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھ کر کے کسی اور طریقے سے سمجھتے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے؟ دیکھیے، میں قرآن مجید کو جو انہوں نے سمجھا ہے ویسا نہیں سمجھتا. سب سے پہلی بات یہ، میں فطرت کے حساب سے چلتا ہوں، چاہے وہ اوستا ہو یا وید ہو، چاہے بائبل ہو یا قرآن ہو. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جی جی ایک سیکنڈ لیجیے، بس مذہب ابراہیم صاحب لیجیے. تو بھائی تھرڈ ون، تیسرے بھائی ایک اور. کیونکہ اب بات یہ ہے، سوری آپ پرسنل لیجیے مذہب ابراہیم صاحب. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کی طرح کے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے. تو میں ذرا بس اپنے دل کی دو باتیں کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو موقع دوں گا آپ کے سوال رکھنے کا. اور میں امید کروں گا کہ میں ہی آپ کے سوالوں کو کاؤنٹر کروں، کیونکہ مسلمان تو دیکھیے آپ کے سوالوں کو لیں گے نہیں، کیونکہ کارن اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ متفق نہیں اور آپ ان کے ساتھ متفق نہیں. مگر ایک چیز ہے کہ سر I am a kind of tired. I'm kind of tired of Muslims like you, sir. آپ کے جیسے مسلمانوں سے میں بیزار ہو چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں. اس لیے پریشان ہو چکا ہوں کیونکہ آپ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان 1400 سال میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے ماننے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور جنہوں نے قرآن اور حدیث کی اور ان سب اسلام کی جو تعریف اور تشریح لکھی ہے، وہ سب کے سب جاہل اور گمراہ تھے. آپ ایک ایسے باعقل باشعور انسان اور عالم شخص جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو ان 1400 سال میں سب سے پہلی مرتبہ سمجھا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کو اور اس دین اسلام کو وہ آپ سے سمجھنا چاہیے. تو میں اصل میں بیزار ہوں جناب آپ جیسے مسلمانوں سے. میں یہاں آپ جیسے مسلمانوں سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرنے آتا ہی نہیں ہوں. میں تو آتا ہوں ان مسلمانوں سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرنے جو یہ کہیں کہ دین اسلام کو 1400 سال میں جس طریقے سے پریکٹس کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس کی تعلیم اور تربیت کی گئی اور جس طریقے سے اس کو پروپوگیٹ کیا گیا ہے، ہم دین اسلام کو اسی شکل و صورت میں قبول کرتے ہیں، اسی شکل و صورت میں مانتے ہیں. ایسے مسلمان مجھے مل نہیں رہے. اگر مجھے مل رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے جیسے مسلمان مل رہے ہیں جو خود ان اسکالر سے، ان مسلمانوں سے اتفاق نہیں رکھتے. سر میں کیا کروں آپ جیسے مسلمانوں کا، مجھے بتائیے. سر شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں اپنی تھوڑی بات پیش کروں گا تو شاید امید ہے دوست جو سن رہے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے. سب سے پہلے تو میں یہ 1400 سال 2000 سال یہ اس کو کچھ بھی مانتا نہیں ہوں. اور دوسرا سوال ہے کہ یہ قرآن کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ محمد پر نازل ہوا قرآن مجید. اور جو تیسرا یہ بتاتے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، تو یہ کردار ہیں، کیریکٹرز ہیں، اس کی ترجمے وہ کرتے نہیں ہیں.
اگر ان سے پوچھو کہ محمد تو تعریف کیا ہوا بتائیں گے، لیکن پوچھو کہ ابراہیم کی کیا معنی ہے تو نہیں بتائیں گے، اور اللہ کی معنی بھی نہیں بتائیں گے، رحیم کی بتائیں گے، رحمان کی بتائیں گے، شکور، جبار، یہ سبھی بتائیں گے، لیکن ان سے پوچھو کہ اللہ کی ٹرانسلیشن کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ کو تورات دی گئی، تو لیکن جو انہوں کی حدیثیں ہیں وہاں پر لکھا بتایا ہوا ہے جاتا ہے جی، لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو الکتاب دی، اور پھر وہ آگے یہ کہتا ہے کہ یہ الکتاب جو ہے وہ تورات ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ یہ ان کی جو وہ ہیں مین میڈ بکس ہیں، بخاری، مسلم، ابن داؤد، سنن نسائی، فروع کافی، رد الکافی، ناجل، یہ ان کی اپنی کتابیں، اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْنَا مِن كُتُبٍ يُدَرِّسُونَ، ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی جن سے وہ درس حاصل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 والے نبی ہیں ہی نہیں کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ آدم کو انہوں نے نبی بنایا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی آدم کے لیے نبی لکھا ہوا ہی نہیں ہے، محمد کو آخری لکھا ہوا ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، اللہ کے لیے آخری ہے، وہ الاول و آخر و ظاہر و باطن۔ تو جب آخر کا لفظ آتا ہے تو آخر آتا ہے، وہاں پر آتا ہے خاتم النبیین، تو وہ آخر کا عربی میں الگ سے آخر ہے، اور جو اول ہے، پہلا جس کو کہتے ہیں، وہ الگ سے آ رہا ہے، الفا اور اومیگا جس کو کہتے ہیں۔ تو بات میری یہ ہے کہ جو انہوں کہیں پر بھی قرآن مجید میں یا محمد یا احمد کا خطاب کیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ کیا، یا عیسیٰ کیا، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا شعیب، یہ ایون یا مریم بھی آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو انہوں نے بتایا ہے 1400 سالوں کی جو کھوپڑی میں بتایا جا رہا ہے، وہ سبھی مان رہے، اور کہیں پر بھی وہ چیز بتائی نہیں جا رہی، سارا پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے پاسٹ میں لے لیا، پھر اس کے بعد فیوچر میں قیامت کی معنی اور بتا دی۔ تو میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کا مذہب کیا ہے وہ تو قرآن میں مجھے بتاؤ، کیونکہ مذہب کے لیے ہے کل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کل انانی ہدانی رب العلی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من، تو ابراہیم کہتے ہیں دلیل سے بات کرنے والا۔ اگر میں آپ سے دلیل سے بات کرتا ہوں، ریزننگ بات کرتا ہوں، تو وہ کیریکٹرسٹکس آپ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ ابراہیم ہو تو بحران سے ہو رہی ہے ابراہیم، عیسیٰ کہتے ہیں انسانیت والے کو، جس میں انسانیت ہے وہ عیسیٰ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کیوں نہیں بتا رہے لوگوں کو، کیونکہ ہم میں پازیٹیوٹی ہے، اور شیطان انہوں نے وہ بنا دیے ایم ٹی وی اور انڈین ڈراموں والا شیطان کے سنگ ہے یہ ہے۔ تو شیعہ سنیوں نے تو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ہماری 40 35 سال عمر ہو گئی ہے، اور ہمیں جو یہ دین بتایا جا رہا ہے اور اس پر اگر بات کرو، سوال کرو تو کوئی آزادی نہیں۔ ابھی ایک آدمی کے شو سے آ رہا ہوں میں، تو انہوں نے مجھے جو ہے دڑکے دے کر نکالا، کیونکہ ان کو صرف علم تو ہے نہیں، صرف ان کو وہ آتی ہے، وہ کوئی حق ٹی وی تھا۔ بھائی میں نے سوال پوچھا کہ عیسیٰ اور جیزس میں، یسوع میں کیا فرق ہے، کیونکہ بائبل میں یسوع آیا ہے، قرآن میں عیسیٰ آیا ہے، تو اس میں ڈیفرینشیٹ بتاؤ کیا ہے یہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہندو ہو، پتہ نہیں کیا ہو، آپ گائے موتر ہو، یہ ہو، پتہ کیا۔ میں نے کہا بھائی اکم ودتیم نہ چسکس جنیتن جبیتن سمدسی تسپتی روپم وسیا اندھاتم پریوشنتی یا سب پپا سے شودھم ودیم۔ تو اس میں کیا بات ہے کہ اگر وہ صحیح بات کر رہی ہے گیتا وید تو وہ اچھی بات کر رہی ہے، اگر یہ بھائی جس کا شو چل رہا ہے آپ کا یہ اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو کیوں نہیں مانوں گا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ مجھے کسی نے کاٹا ہے کہ یہ صحیح بات کرے پھر بھی میں اس کو کہوں گا کہ تم غلط ہو؟ تو یہ تو بغض ہے بھائی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا کیریکٹر تو یہ کہاں سے آپ نے کیریکٹر لیا ہے؟ تو ان کی کتابوں میں جو بنایا گیا ہے لڑائی والا، جھگڑائی والا، تو وہاں سے لیا ہے، تو میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان کی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو شخصیات بتا رہے ہیں پتہ نہیں مکے میں پیدا ہوئے یہ وہ، تو یہ کہاں پر ہے لکھی ہوئی بھیا؟ تو اس کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے 4 جگہوں پر اس کا نام آیا ہے بس، اور کہیں پر بھی اس کا نام نہیں ہے۔ تو یہ بھڑاس اگر کسی پلیٹ فارم پہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو آ جائیں، ہم سے بات کریں اور قرآن میں ود ان دا بکس بات کریں، کیونکہ احسن التفسیر بھی قرآن ہے، وہ جیناک باحسن التفسیر، تو وہ خود احسن التفسیر لا رہا ہے۔ تو احسن التفسیر اور احسن الحدیث بھی اس کو کہہ رہا ہے، ان انزلنا احسن الحدیث، تو احسن الحدیث بھی وہ لا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ ایموشنز نکالنے کے لیے یہی ملا، تو بس نیند سے پہلے میں نے کہا یہی ایک لائیو چل رہا ہے تو میں کروں، تو وہاں پر وہ مسلمان کہہ رہے تھے لیکن بات قرآن سے کر ہی نہیں رہے تھے۔ جی بھائی۔ جی دیکھیے مذہب ابراہیم صاحب، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا موقف رکھیے، اس کے بعد میں یہ طے کروں گا کہ مجھے آپ کو جواب دینے ہیں یا مجھے آپ کے سوال جو ہے وہ مسلمانوں کو فارورڈ کرنا ہے۔ تو آپ کی جتنی باتیں میں نے سنی ہیں
اصل میں میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے، تو میں ان کو مسلمانوں کو فارورڈ کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ سر آج شاید آپ پہلی مرتبہ میری لائیو میں جڑے ہیں. اس سے جی قبل سر. میں نے کئی سارے لائیو کیے ہیں، کئی سارے میں نے ڈسکشن کیے ہیں، اور جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں جناب، میں نے بار بار مسلمانوں سے وہی سوال پوچھے ہیں. میں نے مسلمانوں سے سوال پوچھا کہ آپ مانتے ہو کہ آدم نبی ہے، جبکہ قرآن تو کہیں بھی آدم کو نبی نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے وَلِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. جب فرشتوں سے کہا ہم نے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو وہ تو آدم کو خلیفہ کہتا ہے، نبی تم نے کہاں سے مان لیا؟ انہوں نے مجھے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا، آپ نے جو یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھائی محمد کو قرآن نہیں دی گئی اور موسیٰ کو تورات نہیں دی گئی، یہ مطالبہ ان سے میں نے کیا کہ بھائی مجھے بتائیے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہو جہاں پر لکھا ہوا ہو کہ اور ہم نے محمد پہ قرآن نازل کیا. یہ انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا مسلمانوں نے. تیسرا، وہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے تعلق سے کہ بھائی آخری نبی، تو میں نے اس کے تعلق سے سوال کیا. میں نے کہا آپ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہاں پر خاتم النبیین سے مراد جو ہے وہ آخری نہیں ہے بلکہ مہر ہے، سیل آف دا پروفٹس ہے. یعنی کہ وہ نبی جو پچھلے نبیوں کی نبوت کو ویریفائی کرنے والا ہو، اس کو مہر لگانے والا ہو. سر میں ایک آپ کو قطع کلامی، یہ آیت میں نے پڑھی تھی ما کان محمد ابا، جو میں نے اسٹڈی کی تھی تو وہ بتا رہا تھا کسی کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم جو مضبوط طبقہ ہے اس کا جو ہے قائم کرنے والا سردار ابا نہیں ہے تعریف کیا ہوا، ولاکن رسول اللہ، لیکن پیغام رسان ہے، وہ خاتم النبین، اور اس خبروں کی جو یہ نیوز بتائی جا رہی ہے اس کی تصدیق ہے. تو جی یہ خاتم النبیین بتایا گیا ہے نا، تو یہ نبیین سے تمام نبیوں کو مراد لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا ویریفائر ہے. تو اگر چلے یہ بھی مان لیں تو تب بھی مذہبی ابراہیم صاحب دیکھیں، تب بھی محمد جو ہے وہ آخری نبی ثابت نہیں ہوتا ہے. مگر دیکھیے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سوالات آپ کے ہیں ان مسلمانوں سے، یہ سوالات پچھلے 5 سالوں سے ہم لگاتار اپنے پلیٹ فارم سے ان مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں، اور ان کے جواب ہمیں کیسے ملے ہوں گے اس کا ایکسپیرینس تو ابھی گزشتہ لائف سے آپ کر کے آ رہے ہو. جس طریقے کا معاملات، جس طریقے کے معاشرات آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جس طریقے کا اخلاق یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے کے معاملات اور معاشرات پچھلے 5 سال سے یہ ہمارے ساتھ جو ہے عمل میں لا رہے ہیں جب ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں. اچھا آخر میں میں نے کیا کہا ان کو آخر میں بیک اسٹیج کیا، مجھ کو بیک اسٹیج، تو میں نے کہا بھائی میں سن تو سکتا ہوں آپ کا پروگرام. تو ایک بندہ تھا، وہ پتہ نہیں میں کس کے کہاں سے وہ تربیت حاصل کی تھی، اس نے کہا کہ اس شٹ کو بھگاؤ یہاں سے. ارے بھائی میں آڈینس ہو کر سن تو سکتا ہوں آپ کا پروگرام. جی وہ دیکھیے اس کی تو آپ امید ہی نہیں کر سکتے نا. آپ حسن زن کی اور حسن اخلاق کی امید مسلمانوں سے کر ہی نہیں یار. سکتے. وہ ایک لڑکی تھی کل پرسوں اتنی اچھی تھی، وہ ایک آپ کی ایک مسلم تھی، ایک لڑکی تھی کیا، اس کے کل پرسوں میں نے اس کے وہ بیچاری نے مجھے اتنا اچھا ٹائم دیا، 3 گھنٹے کا تھا، فلیٹ اور راؤنڈ ارتھ پر بات کی تھی، اس میں بھی میں آیا تھا. تو وہ میری بہن ہے، میں تو اس کو تو یار بڑی بات ہے، وہ بھی کوئی مسلمان تھی پہلے آپ کی طرح، ایکس مسلم تھی. جی دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا تھا محترم مذہب ابراہیم صاحب، کہ اگر آپ مسلمانوں کے عقیدے سے برعکس کوئی اور عقیدہ رکھتے ہو، یا کوئی اور آپ جو ہے انٹرپریٹیشن لیتے ہو قرآن اور احادیث کی، جو مسلمان لیتے آئے ہیں ان کے اسکالرس لیتے ہوئے آئے ہیں، چاہے وہ ارلی ہوں، چاہے وہ مڈل ہوں، چاہے وہ ماڈرن ہو، اگر اس سے الگ آپ کوئی عقیدہ اختیار کرتے ہو یا آپ کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہو، تو مسلمانوں کی نظر میں یا تو آپ منافق ہیں یا تو آپ کافر ہیں. آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. سیدھی موت بھائی، سیدھی موت. بالکل. تو دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہ تو اس کا حکم ہے، نہ ان کی تربیت میں ہے، نہ ان کے معاملات معاشرات میں، اور نہ ان کے لیے حجت ہے کہ وہ کسی مشرک، کافر یا پھر کسی منافق کو عزت سے نوازے. تو وہ آپ کے ساتھ یہی معاملات کریں گے. ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں جو گھڑ رکھی ہیں، انہوں نے اپنی حدیثیں جو گھڑ رکھی ہیں، ان حدیثوں میں انہوں نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ عرب سے کافروں کو اور مشرکوں کو نکال دو، ان کو جلا وطن کر دو، ان کو قتل کر دو.
یہ انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن میں اپنے معاملات میں شامل کر رکھا ہے کہ ہمارے نبی نے مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، قتال کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو مسلمانوں کا دشمن بتایا ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کتاب یہ کہتی ہے لا يتخذ المؤمنین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ، کہ آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رقیب، اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا رازدار نہ بناؤ، اور جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے۔ تو جناب انہوں نے یہ چیزیں اپنی نس نس میں اتار رکھی ہیں، اس لیے آپ مسلمانوں سے عزت کی، ادب کی، احترام کی امید اگر آپ کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ آپ کو ان سے وہ مل ہی نہیں سکتا، آپ کو ان سے یہی ملے گا، گالی گلوچ، بدتمیزیاں اور دنیا بھر کی یہ سب چیزیں، پھر آپ کو یہی ملیں گی جناب۔ ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک سے پوچھا کہ بھائی جنگ کس سے ہو رہی ہے قرآن مجید میں، تو جنگ کو تو حرب کہتے ہیں، حرب آیا ہے قرآن مجید، اور قتال اور قتل آیا ہے، دوسرا قتال لڑائی اور قتل کرنا جس کو ہے، تو میں نے کہا قتال اور قتل سائیکولوجیکلی آیا ہے قرآن مجید میں، فزیکلی نہیں، کیونکہ سیف کہتے ہیں، جیسے سیف علی خان ہے، علی کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار، تو سیف کہتے ہیں تلوار کو عربی میں، لیکن قرآن مجید میں سیف کہیں پر لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے حرب جو ہوتا ہے وہ آپ مومنوں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، میں نے کہا امن والے، اے وہ لوگوں جو امن لاتے ہو، یہ کہتے ہو یا ایھا الذین آمنو جو مومن ہے، ارے بھائی مومن کے لیے قرآن میں الگ سے ورڈز آیا ہے، آمنو کی معنی ہے امن والے، اور وہی آیا ہے آمن۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا وما ارسلنا برسول الا بلسان قوم لیبینہم، تو ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ میں نے کہا میری اگر اردو ہے، ہندی ہے، تو میرے لیے ہندی رسول آنا چاہیے تھا نا۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے مسلمان، میں نے کہا بھائی سورہ بقرہ کہہ رہی ہے کہ ایمان والے اگر ربا کھائیں گے، تو وہ کہہ رہے ربا مطلب بیاج، اب بیاج جی کا لفظ اسود کہتے ہیں بلیک کو، بلیک منی، تو حجر اسود جو کہتے ہیں، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، اور اسی میں سورہ فاطر میں آئے کالے پہاڑوں کے لیے اسود لفظ آیا ہے سورہ فاطر کی 35 میں، تو اس میں اسود آیا ہے۔ ربا کی معنی ہے بڑھوتی، بڑھوتیوں کو چھوڑ دو، تو وہ بڑھوتی کو جو آپ لے رہے ہیں اس کے حساب سے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ آپ سے جنگ کرا ہے بھائی، وہ آپ کے یہ جروسلم والے کرسچن پروفیشنل جوس، اچھا جوس کا میں نے کہا یہود جو آیا ہے قرآن میں، اس کا ٹرانسلیشن تو کرو، اس کی کیا معنی ہے، تو کہہ رہے تھے اس کی کیوں کریں ہم بھائی معنی، بھائی میں نے کہا ہود جو ہے اس کے آگے اگر یہ لگا دو گے تو وہ یہود ہو جائے گا، تو وہ بھی تو یہودی ہو رہے تھے، اور دوسرا ہے ہادو، ہود اور یہ یہود، تو یہ تین علیحدہ سے لفظ آ رہے ہیں، تین میں اگر مادہ ہوتا ہے تو پھر اس کی تین سے زیادہ ہوتا ہے تو میننگ چینج ہو جاتی ہے، اور نصارہ نصر سے نکلا ہوا ہے، نصر، انصار اللہ، نصر اللہ، اس سے نکلا ہے، تو نصارہ مددگار کو کہتے ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن کری ہے عیسائی کرسچن، اور وہ کرسچنز کی بات، یہ بات کہاں سے آ رہی ہے کہ کرسچنز کو گھسیڑ رہے ہو اس میں، اور سارے دیکھو ان بیچاروں کی تو میں یہ کہوں گا جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں، ان کو تو یہی ہے کہ سن سنا کر سنی ہو گئے ہیں، جو سن سنا کر ہوتا ہے وہی سنی ہو جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ پڑھتے خود ہے نہیں کتاب، باقی فزکس بھی چٹل لی اور کیمسٹری بھی چٹ لی، یہ وہی تو اسٹڈی تو کرو، اگر ٹھیک ہے تم کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھو، تو ان کی باتوں جو ممبر پر بیٹھ کر اپنے اتنے پیٹ پال رہے ہیں اور یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کی باتوں پر آ گئے تو پھر تو بھائی یہ آپ سے گھر بھی بھجوا دیں گے آپ کو، اور آپ کے گھر میں آ کر بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو بھائی سیدھی سی بات میں کہ رانگ نمبر کو پہچانو صحیح طریقے سے، اگر آپ کو شوق ہے، اگر آپ نہیں چھوڑنا تو آپ خود پڑھو، خود کوئی ایسی پازیٹیوٹی ہے، انسان کی فطرت ہے، لوہے محفوظ، میں نے کہا کہ یہ تختی جو مجالا ہے ہمارا بھیجا جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا لوہے محفوظ ہے، اس میں کتاب ہے، ہر انسان کے اندر ایک کتاب ہے، یعنی کہ ہندو ہو، سناتنی ہو، کرسچن ہو، جوز ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، میں ہوں، آپ ہو، ہم سبھی میں کتاب ہے، اور وہاں پر ہم پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں سوچتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک چیز آگے لاتے ہیں سامنے، یا تو پازیٹیوٹی لاتے ہیں یا نیگیٹیوٹی۔ شیطان شر سے نکلا ہوا ہے، ابلیس مینس ریپڈ ان گریف، جو مایوس ہو جاتا ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، تو وہ ہمارے میں مایوسی کا بھی ایلیمنٹس ہے، تو ہم ہی ہیں، رحمان بھی ہمیں رحمت کرنے والے، شکور، جبار، یہ ساری ایٹریبیوٹس کیریکٹرسٹکس ہم میں ہیں انسان میں، اور جن کہتے ہیں شیلڈڈ ون کو، ڈھال جو چھپا ہوا ہو، باہر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ ہو، وہ جن ہے، تو یہ بات ہے، اور آپ بھی ہے۔ مذہب ابراہیمی صاحب، I'm sorry to interrupt you، آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایکچوئل میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے
अगर आप ये कहते हैं कि इन लोगों ने किताब को और कुरान को समझा नहीं और आप अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप अपना खुद का तर्जुमा करते हैं अपने हिसाब से, तो देखिए मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपके साथ अगर मसला किसी को होगा तो वो मुसलमानों को होगा या इन स्कॉलर्स को होगा जो अपने पहले से खुद साख्ता चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मुझे तो खैर मसला नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की, कुरान के बहुत सारे आपने जो है वर्ड्स के मीनिंग अपनी तरफ से बताए हैं, तो आपने इसमें एक मीनिंग ये बताया, एक वर्ड बताया हर्ब का, जिसका मतलब होता है लड़ाई, और आपने कहा है कि कत्ल और किताल जो है वो वहां पे फिजिकल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि स्पिरिचुअल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और फिर आपने आगे बात करते हुए अर्रहमान और रहीम की बात करी, उस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जो पहली आयत है कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ इस तमाम आलम के रब के लिए, अर्रहमान रहीम, यानी कि तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो रहमान और रहीम है। मगर आप कह रहे हैं कि रहमान और रहीम तो इंसान है, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, मगर पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि वो आपने जो लफ्ज हर्ब का इस्तेमाल किया लड़ाई के लिए और कहा है कि लड़ाई जो है वो फिजिकल नहीं है, तो ये सूरह माइदा के आयत नंबर 33 के अंदर भी हर्ब का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअूना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्तअ अयदीहिम अर्जुलुहुम। तो यहाँ पे जो लफ्ज हर्ब इस्तेमाल किया गया है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस आयत का ट्रांसलेशन करके मुझे बताइए कि ये कह क्या रही है और किस माने में कह रही है, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? इसी में कहते हैं कि उनके जो है ना हाथ भी काट लो और उसके बाद जो है ना उनकी टांगे भी काट लो, समझ रहे हो? तो बात जी ये है, जो चोरी का भी इधर इसमें एलिमेंट्स आते हैं, तो भाई ये भी मेटाफोरिकली और इडियोमेटिकली है। जैसे कहते हैं इसके बड़े हाथ, लंबे हाथ है, तो इसके उस रूट्स को ही काट लो, यानी फिजिकली बात नहीं कर रहा, जो कोई गलत काम कर रहा है तो उसके जो काज ऑफ रूट्स है उसको काट। और जिला वतन करने की जो बात है और जो सूली चढ़ाने की हिजरत जो बात जो है जो उसको कैसे जो करते जो हैं? जो हि- जो हिजरत है, वो हिजरत सिर्फ ये नहीं है एक शहर से दूसरी शहर, वो ईमान की हिजरत है। यानी पहले जो आपका बिलीव और था और दूसरी जगह पर अभी मेरा बिलीव ये हो गया, ये मेरी हिजरत हो गई है, यानी मैं महाजर हो गया हूँ। नहीं, लेकिन तो यहाँ पे देखिए जो आप बता रहे हैं कि उनकी ईमान की हिजरत है, अकीदे की हिजरत है, मगर इसमें तो साफ साफ वाज़े तौर पर लिखा हुआ है एक्सपेल देम फ्रॉम द लैंड, उनको जमीन से निकाल दो, जमीन से हिजरत कराओ। जमीन जमीन नहीं, अर्ज की मतलब पिस्ती है, लोनेस, जमीन नहीं है ये जो आप समझ रहे हो। समा की माना है बुलंदी। तो कुरान में कोई साइंस की बात नहीं हो रही है, कुरान में कोई आसमान की, सूरज की, चांद की और ये जो जमीन ये बनाई है इसकी बात है। माँ जो कहते हैं इसका तर्जुमा पानी करते हैं, माँ इसको मेटाफोरिकल किताब को कैसे, जैसे वह तस्मो भी हबलिल्लाह जमिया वला तफरकू, तो रस्सी कोई फिजिकली नहीं है, ये भी मेटाफोरिकली है। तो बात ये है कि यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि इन्होंने अर्श को उन्होंने जमीन अच्छा किया, वो जनाब, किया। आप तो ये तो मानते हैं ना, चलिए मेटाफोरिक की जब बात आती है तो ये टॉपिक अपने आप निकल के आ जाता है, आप इस बात को तो मानते हैं ना कि मैं पता पूछ रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि कुरान में दो तरह की आयत हैं, एक मुहक्कमात है और एक मुतशाबिह है? देखिए अल हिकमत जो होती है ना उसको ही हुक्म वाली कहते हैं, मुहकमात कहती है। और मुतशाबियात की जी। जो मुतशाबियात की ये जो तर्जुमा ले रहे हैं वो ये नहीं है, इसकी मतलब है मिलती जुलती। ये जो कहते हैं कि फितरे वाली होती है, ये नहीं है, मिलती। हाँ, तशबी मतलब जो निकला, तशबीह जो रखता है, मतलब मैं उससे समझा रहा हूँ, मैं जी इसे समझा तो मिलती, जैसे कि अगर आपने वैसे बात की कि आदम का सूरह बकरा में भी बात चल रही है, वही सेम बात सूरह स्वाद में भी चल रही है। तो आयतें क्या है, वो मिलती जुलती है, एक ही जरा पर एक ही उसमें कि यार ये तो पिछली वाली आयत ही है, बिल्कुल वैसी है। तो इस तरीके से वो है। लेकिन आयत जो इन्होंने मदनी और मक्की बनाई है, सॉरी टू से दैट, वो भी अल्लाह ताला ने नहीं बताई, क्योंकि अगर ये बताती तो जेरूसलम वाली का है, इसरा भी अब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। तो वहां पर भी अगर गए हैं वो फिजिकली, तो वो तीसरा पार्ट कुरान का कहाँ है जो जेरूसलम वाला हो। तो इसका मतलब मक्की मदनी भी इन्होंने बताया। और कुरान में कोई बिस्मिल्लाह वगैरह नहीं है, एक ही बिस्मिल्लाह है जो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, वो औरत के पास भेजता है, तो वो कह रही है ये किताब आया जो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, सूरह निमल की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर इस किताब में सिर्फ एक ही बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह का जो इन्होंने तर्जमा किया है वो भी गलत किया है इन्होंने, बिस्मिल्लाह का तर्जमा। और रब जो कहते हैं परवरिश करने वाले को, जैसे इंडियन फिल्म में आप भी परवरिश करने वाला बाप भी होता है, माँ भी होता है, कोई और भी हो सकता है। तो तारीफें सारी परवरिश करने वालों की उसकी होती है। लेकिन आप इनसे ये पूछो कि अल्लाह का ट्रांसलेशन करो, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाह रहे कि क्या है। मैं तो यही बता रहा हूँ कि सारे एट्रीब्यूट, सारे एलिमेंट्स हर इंसान में है। और ये कायनात में फरिश्ते का तर्जमा, मलक का तर्जमा करते हैं, फरिश्ता, भाई फरिश्ता कहाँ से आया, ये तो बाइबल में है। फरिश्ते की, मलक की मतलब है कायनाती कुव्वत, कुव्वत को कहते हैं कायनाती कुव्वत, कायनाती कुव्वत, मलाइका कायनाती कुव्वत है, कॉस्मिक अच्छा फोर्सेस जो है।
अच्छा मजहब इब्राहिमी साहब, ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूँ, और थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में भी हम रखते हैं। तो देखिए, ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई आपकी। अब आप मुझे, मैं आपसे भाई एक और सवाल करना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आप समीर, ये मुस्लिम में क्या है? समीर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। नहीं नहीं मुस्लिम में क्या कमाल है? भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बताते हैं आपको कौन है वो अपने आप को मुसलमान ही कह रहे हैं, मगर वो डिफर करते हैं आपके स्कॉलर से और कुरान के उन तर्जुमों से जो आपके स्कॉलर ने किया। तो 2 मिनट रुक जाओ, कमाल साहब आपसे बात करते हैं। जनाब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है मजहबी इब्राहिमी साहब, कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या ख्याल रखते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई नबी, जिस तरह का नबी का तसव्वुर मुसलमानों ने किया हुआ है, जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल की, इस तरह का कोई नबी, इस तरह का किरदार कोई एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था? आप सूरह जारियात पढ़ेंगे तो उसकी 50 और 51 में है, या युवन रसूल, तो वहां पे कोनो मिन तैयबात व अमलु सालियात, तो वहां पर या का जो ये सीगा बताते हैं शिया सुन्नी में, उनके उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि इस्तेमाल होता है, या का सीगा प्रेजेंट टेंस में होता है। तो उनसे पूछे कि ये जमा में जो रसूलों से खिताब किया जा रहा है, या यो रसूल कोनो मिन तैयबात व अमलु सालियात, तो ये किन रसूलों को कराए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हिस्ट्री को लेतेंगे तो ये जब आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी तो वहां पर जमा में रसूल कौन थे? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा, तो यही कुरान आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। तो मोहम्मद जो है यही तारीफ किया है, इस आयत की अंडरस्टैंडिंग एसेंस को हमद से निकला हुआ है मोहम्मद। अहमद भी इधर से ही है, तो अहमद बशर बता रहा है, आज बताया जा, सुने कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी। लेकिन इसकी जो भी है, जो भी तारीफ की हुई चीजें हुए हम से, जैसे सना भी आ रहा है ऐसा, तो उस तरीके से उसको कहा जा रहा है। कोई पर्सन नहीं है, मोहम्मद का कोई बाप नहीं बताया जा रहा, कोई माँ नहीं बताई जा रही, कोई बेटी नहीं बताई जा रही, कोई दामाद नहीं बताया जा रहा, कोई साथी नहीं बताया जा रहा, कहीं पर भी नाम नहीं है। 4 मरतबा भी उसके बारे में बताया जा रहा है, उससे खिताब नहीं किया जा रहा, उसके बारे में बताया जा रहा है। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल मा कान मोहम्मद अबा अहद रिजालकुम वलाकिन रसूल या लज़ना आमनु व अमलु सालिह व आमनु बिमा नुज़िल अला मोहम्मद। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है कि जो मोहम्मद तारीफ किए हुए पर नाजिल किया जा रहा है। तो रसूल का है लक़द मनल्लाहु अलल मोमिनिन इज़ बस फीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम, तो हमारी नफ्सियात में रसूल है। वो रसूल क्या है? जो हमें पॉजिटिविटी बताता है, उसको कहा जाता है। तो कोई वो फिजिकली नहीं है, यहाँ पर है। जैसे आप हिंदू कहते हैं आत्मा है, कुछ कहते हैं स्पिरिट है, रूह है। तो इस तरीके से एक पैगाम रसाई, एक मैसेंजर मीडियम है। मैसेंजर क्या है? जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर मीडियम होता है। ये तो समझ में आ गया कि आप जैसे कि एक कैरेक्टर और एक एंटिटी के तौर पर मुसलमान मोहम्मद को एक रसूल के तौर पर लेते हैं, आप वैसे नहीं लेते। फिर सवाल ये खड़ा होता है इब्राहिमी साहब आपसे इसी सवाल पर, कि फिर आप क्या समझते हैं कि ये कुरान जो है वो दुनिया में अल्लाह ने अगर भेजा है तो वो किसके जरिए और किस तरीके से भेजा है? इंसान के जरिए आया है, क्योंकि इंसान कोई भी था, अरबी था, अजमी था, कोई भी था, उसकी खोपड़ी में ये ख्यालात आए हैं, उसकी खोपड़ी में ये बातें आई हैं, और उसने अपने इस कागज पर या इस पर जिस पर भी कहा उस पर लाया है। तो क्योंकि सूरह ये नाम की 91 में अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कागज पर तुम इंसानों ने लाया है, तुम इंसानों ने इसको कागज पर लाए। तो बात ये है कि ये किस पर भी आया है? इंसान लाया है। तो स्पेसिफिक कोई ऐसा इंसान नहीं है कि समीर लाया या लेकिन मैं कुरान लाया। ये भी कह रहा है, लेकिन कुरान ये भी कह रहा है मजहब इब्राहिमी साहब, इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम, ये रसूल करीम का कौल है। हाँ, जब मैं आयतें पढ़ रहा हूँ तो ये रसूल का कौल हो रहा है। इन्नहु, अब जब से आज जब आपने पढ़ी तो ये आपका कौल हो गया। तो मैंने कहा इंसान के अंदर एक रसूल है। सुभान अल्लाह। तो जनाब मजहब इब्राहिमी साहब, देखिए मेरे और आपके ख्यालात बहुत हद तक मिलते हैं, एक हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी के ऊपर बात किया था कि मोहम्मद का मतलब होता है द प्रेज वन, तारीफ किया गया। काफ़ी हद तक मेरे आपके साथ ख़यालात मिलते हैं, मगर अफ़सोस की बात ये है कि मुसलमानों के ना तो आपके साथ और ना तो मेरे साथ, दोनों के साथ ख़यालात नहीं मिल रहे। सब उसके बाद मार भी आप देंगे अपने अगर, आप को, जी, अगर उसके आप बाद उसके बाद यहाँ फिर पर अगर देखिए फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क भी बता देता हूँ आपको। बात बिल्कुल सेम है दोनों की, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और मैं अपने आप को साबिका मुसलमान कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं मैं मुसलमान अब नहीं हूँ, पहले था। इस पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस पर थोड़ा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये उस लड़की ने भी पूछा था, एक्स एंजल ने। बात जी, यह है कि मुस्लिम की माना है फर्मा बरदार, सर तस्लीम, खम करने वाला, उर्दू में इंग्लिश में सबमिटर।
اگر میں شری رام کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، فرما برداری کر رہا ہوں، تو عربی میں مسلمان ہوں شری رام کا. اسی طریقے جیزس کرائسٹ کے آگے اگر میں فرما برداری کر رہا ہوں، سر تسلیم خم کر رہا ہوں، تو عربی میں اس کو کہیں گے مسلم. اگر میں جیزس کو مان رہا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں مان رہا ہوں، تو میں ہو گیا مومن جیزس کا. اگر شری کرشن کو میں مان رہا ہوں تو عربی میں ہو گیا مومن. اسی طریقے سے اگر میں کسی کو بھی مان رہا ہوں، آپ کو کسی کو بھی، تو عربی زبان میں یہ مومن ہو رہا ہے. لیکن عربی تو پھر زبان حنیف تو پھر حنیف مسلم کا مطلب کیا بنے گا؟ ماں کان حنیف، ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ وما من کان حنیفا مسلما. ہاں یکسو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی ذات کا یکسو، ایک ہو کر فرما بردار ہوں، ایک ہی ذات کا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے لینگویجز کی ڈائلیکٹس کی بیریئر سے، میں نے پہلے ہی آ کر پڑھا کہ ایکم ودیتیم، تو اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کو میں ٹرانسلیشن کروں گا تو اس میں کہیں گے سبھی جو عقل رکھتے ہیں وہ کہیں گے اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ عربی زبان سے یہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہسٹری ہم نے زیادہ تر پڑھی ہے، تو ابھی یہ زبان بھی ہمیں اچھی نہیں لگنے لگی ہے. تو زبان کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ جو کیریکٹر انہوں نے بتایا ہے دوسری کتابوں سے، تو وہ بڑا تھوڑا لگ رہا ہے. اور ان کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے، سب کانٹیننٹ میں تو زیادہ تر نظر آ رہا ہے. تو یہ کیریکٹر نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت خطرناک اس پر وہ جو ہے ایک قسم کی سزا دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے سبھی سیدھی سی بات ہے کبھی انسان. جب میں احادیثوں کا مطالعہ کرتا ہوں یا جب میں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں ایکچولی اس کریکٹر کو پڑھتا ہوں جو کریکٹر کو مسلمانوں نے اپنا نبی بنایا ہے، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، اور شاید میرے تمام ایکس مسلم بھائیوں کو احساس ہوتا ہے، شاید مسلمانوں کو نہیں ہوتا مذہب ابراہیمی صاحب، لیکن مجھے ہوتا ہے. جی مجھے سر، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اس کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت بہت بڑا جملہ کہہ دیا. یہ سمجھو کہ آپ نے میرے منہ کی، یو اسپیکس آفٹر مائی ہارٹ، آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. جی. تو اور یہ یہ بھی جی اپنے آپ میں دیکھیے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلط بات تھی کہ مسلمانوں نے ایک کریکٹر کو ایجاد کیا، تخلیق کیا اور اس کے ایٹریبیوٹس کو بتایا، تو اصل میں وہ اس کی تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو اس دنیا کا شاید بدترین انسان دکھا کر کے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو دنیا میں کسی کے بھی جیسے بنو، اس کے جیسے مت بننا. میرے کو تو بڑی یہ لگتا ہے. بہت ہی بڑی بات تھی کہ کیونکہ لاکھوں ہزاروں میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا بتاتے ہیں کیا کیا باتیں شیعہ حضرات ان کی کتابوں سے بتاتے ہیں، سنی حضرات ان کی کتابوں سے. آپ صرف اب میچ دیکھتے ہو، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. آج کل تو آپ بھی بتا رہے ہیں، دوسرے بھی آپ کے ایکس مسلمس بتاتے ہیں، ہم تو نالج لیتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو شیعہ سنیوں کا بھی ڈیبیٹ سنتے ہیں، تو وہ فلان ٹیر یہ وہ فلان، تو ہم میچ کا مزہ دیکھتے ہیں، کوئی چھکا لگا رہا ہے کوئی چوکا لگا رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ بھائی بات سیدھی سی بات ہے، اگر ان کو کہو تو اپنا وہ سر تن سے جدا کروانے کے لیے آ جاؤ فزیکلی. یہ سارا فزیکلی لیتے. مسجد دیتی ہے فرما برداری کی جگہ، وہ ہماری دل اور دماغ ہے. انہوں نے فزیکلی اینٹوں کی بنا دی. اور دو شہروں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آپ اس دو شہروں پہ بتا رہا ہے، یہ بھائی قبلہ کہتے ہیں آپ کو سامنے آنے کو، ڈائریکشنز کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک دو شہر بنا دیے، اس کو یہ سارا بتاتے ہیں. یہ بھائی فرما برداری ساری یہاں سے باتیں چل رہی ہے، کتاب کی بات چل رہی ہے. نفس زیادہ تر قرآن میں یہ لفظ آ رہا ہے نفس، اور اس کا ترجمہ کرتے ہی نہیں ہے جان. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس کا ارے بھائی یہ اس مذہب ابراہیمی کی تو جسم پڑا ہوا ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ تو چلا گیا. تو اس کے جو نفس تھا وہ چلا گیا، لیکن جسم پڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھا، یہ آپ مذہب ابراہیمی صاحب معذرت کے ساتھ پھر سے ایک بار پورا. تو دیکھیے مجھے تو آپ کے ساتھ میں جو ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر میرا ڈفرینس آف اوپینین آپ کے ساتھ ہے نہیں، تو میں تو دیکھیے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ اور ڈسکشن موڈ میں نہیں ہوں. ہاں گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں آپس میں، لیکن ہمارے ساتھ دو مسلمان، ایکچوئل میں 3 مسلمان بھائی جڑے ہوئے ہیں. میں ابراہیم ایکچوئل میں لوگوں ایک کو بات یہی بتائیے بتانا ابراہیم چاہتا ہوں. صاحب. ایک منٹ کمل بھائی ایک منٹ میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. دیکھیے محترم، ویسے تو میں روز یہاں گفتگو کرتا ہوں ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں شاید سمجھ میں آ جائیں، تو میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ آپ ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے گفتگو کر لیں، کیونکہ یہ بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کرنا چاہیں گے جناب؟ میں تینوں سے ایک ایک سوال لوں گا، کیونکہ ابھی مائی وائف از ویٹنگ اینڈ آئی ہیو ٹو سلیپ. اوکے ٹھیک ہے، تو ایک ایک سوال ہی آپ لے لیجیے. ایک تو ریاض صاحب ہیں، ایک کمل صاحب ہے، اور ایک بیک اسٹیج میں ہمارے جولی جی ہیں. سوال جی جی بیسڈ جی. آن قرآن پر ہونا چاہیے. جی جی. اب مذہب ابراہیمی صاحب اگر کمل صاحب آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جی کمل بھائی، آپ کا پہلے تو استقبال ہے، بتائیے جا. جی شکریہ. ابراہیم صاحب اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ غلط صحیح ہے، ٹھیک ہے.
وہ ٹھیک ہے، آپ مسلمان سے اسلام سے مرتد ہو گئے ہو، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام سے ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی ہو لیکن اسلام اپنے آپ کو مسلمان مت کہو، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط ہونا چاہیے جس کے آپ باہر ہو گئے، کمپلیٹلی باہر ہو گئے، جی اچھا یہ تو کسی ابو کے ٹائم پہ قرآن کی آیت ستار کے ٹائم پہ چلیں مطلب گے، یہ آپ ستار اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی کمل بھائی، آپ میوٹ کر لیے. آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئی ابراہیم صاحب؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہو کیونکہ آپ مرتد ہو گئے، آپ نکل گئے ہو اسلام سے. جی 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 بالکل یہی کہا انہوں نے. تو بھائی میں سمپلی از دیٹ کہ مجھے نکالنے کے حساب سے کوئی آیت پیش کرے دکھائے تو پھر میں مان لوں گا کہ بھائی ہمیں نکل گیا. سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا ہے جو وہاں پہ انکار کر دیا آپ نے، سب سے پہلے ادھر ہی آپ نے انکار کر دیا ہے، اور ان کا کیریکٹر کو آپ نے انکار کر دیا ہے، جو قرآن نازل ہے وہ ان پر، اللہ پر، رسول پر، رسول اللہ کے کاموں پر رکھنا ہے. تم نے تو سب کو رسول بنا دیا، مجھے بھی بنا دیا، اپنے آپ کو بنا دیا، اور سمیر کو بھی بنا دیا نا تم نے، وہاں پہ عقیدہ باہر ہو گیا. بس قرآن کی آیت کیا پیش کرے؟ بھائی میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس رسول ہے اندر، جیسے ہمارے اندر آپ کہتے ہیں اس کو روح، ہمیں آتما، تو میں نے یہ کب کہا کہ میں رسول ہوں؟ بولا نا اپنے رسول، قرآن سب کے لیے ہے، میں جب بولتا تو میرا قول ہے، اگر وہ بولتا تو رسول ہم، میں بولے نا اپنے. میرا یہ آواز کہاں سے نکل رہا ہے؟ اندر سے نکل رہا ہے. اور یہ آیت کس کی پڑھ رہا ہوں؟ یہ جب بات کر رہا ہوں الحمدللہ رب، یہ کس کی آیت ہے؟ اللہ کی ہے نا. کس اللہ کے کی ذریعے آیت، پہنچ رہے؟ اللہ کی کس کے ذریعے پہنچ رہے؟ میرے ذریعے پہنچ رہے، میرے آواز کے ذریعے پہنچ رہے. رسول میڈیم ہے ہمارا. قرآن کس پر اترا ہے آپ کے حساب سے؟ قرآن کس پر اترا ہے؟ دیکھیے نازل جو ہے، قرآن کی بات نہیں، نازل کی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وہ آپ سنیں، پھر بھائی آپ اس کو دکھائیں، اسکرین مجھے ہے نہیں. سورہ آل عمران کی ہے، اس میں دیکھیے ہم سب پر ہو رہا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی 84 میں ہے، دیکھیے کل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ونبیہم من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اگر قرآن ہم یہ کتاب یا لکھائی جو ہے ہم پر نازل ہو رہی ہے تبھی ہم مسلمان ہیں، ادروائز ہم مسلمان نہیں. آپ آیت کو دیکھ لیں، عربی کو دیکھیں، ترجموں کو نہیں نہیں، دیکھیں، میرا عربی شارٹ دکھا دیے. سوال ہے، میرا شارٹ سوال ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا نہ ہوا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہی نہیں، پیغمبر نہیں. اس پر تو وہ تو میں نے بتایا کہ وہ رسول کہاں پر ہے، وہ ہم میں ہے، ہمارا میڈیم ہے، اس پر نازل ہو رہا ہے، اور باہر ہمارے ذریعے آتی ہے، ہمارے جسم کے نہیں، ذریعے. میں وہ ہر انسان وہ پہ. سوال نہیں، میرا ایک ہی سوال ہے، یا حضور صلی اللہ الذین علیہ وسلم آمنو پیغمبر نہیں. یا الذین آمنو بما نزل علی محمد، تو یہ آیت میں ہے. قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یا پیغمبر پر نازل ہوا ہے؟ یار میں رسول پر. نے سورہ آل عمران کی 84 پڑھ لینا، کس پر؟ دیکھو مومنوں پر بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں پر بھی نازل ہو رہا ہے. آپ پڑھے دیکھیں 84 پر، دیکھیں تو صحیح. آپ احمدی ہو کیا؟ قادیانی ہو کیا؟ ارے بھائی قادیانی یار فرقہ آپ سے کیسے تعلق لیبل رکھتے دے ہیں؟ رہے ہیں؟ بھائی میں کوئی نہیں ہوں، میں قادیانی کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایتھیسٹ میں بن گئے کیا؟ اب ایتھیسٹ ہو یا قادیانی؟ اپنے آپ کو مسلمان بھائی مت کہو، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کی نظر میں اگر نہیں ہوں تو نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے. یہ میری نظر میں نہیں، اسلام کی نظر سے بولو، میں کون ہوتا ہوں آپ کو نہیں نکالنے کے لیے؟ دیکھیے کمل بھائی اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں نہیں، اسلام کی نظر میں آپ مسلمان نہیں ہیں، تو انہوں نے بڑی دیر پہلے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ انہیں قرآن کی ایسی کوئی واضح آیت پیش کریں جس کی وجہ سے یہ تمام عقیدے رکھنے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کمل بھائی کہ آپ نے اب تک قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی پیش نہیں کی. اگر آپ پیش کر قرآن ہے نا، دیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، اس میں ایمان ہی نہیں ہے نا ان کے پر، نہ کتاب پر ایمان ہے نہ رسولوں پر ایمان ہے. وہ یہ تو آپ رسولوں پر کو ایمان سب تو میں کو بتا رہا ہوں نا، رسولوں تو میں بتا رہا ہوں. آپ رسول لے رہے ہیں صرف بشر ہے، فزیکل. میں کہہ رہا ہوں رسول کیریکٹرسٹکس ہے. رسول جو خود ہے، وہ فرشتوں پر بھی رسول، فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے، تو پھر آپ رسول ان کو مانتے ہو؟ ولی بھی کہا گیا ہے، فرشتوں کو ولی کہا گیا ہے، تو آپ ولی مانتے ہو فرشتوں کو؟ اب آخری کہ وہ پیغمبر ہمارے مانتے ہو؟ پہلے وہ بتاؤ، آخری فسٹ اسلام کے شاید سے بھائی آخری محمد صلی پیغمبر اللہ وہاں علیہ پہ وسلم مہر رسول ہے. لگایا. محمد محمد رسول اللہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ میں وسلم مانتا ہوں. آخری پیغمبر ہی، یعنی بس مجھے اتنا بتاؤ، آخری پیغمبر ہی نہیں ہے محمد صلی آخری اللہ کا علیہ لفظ وسلم؟ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، میں سمیر بھائی ایکسپلین کر لوں، یہ نہیں تو بڑی فتوائیں دیں گے. ایک ایکسپلین کر لوں. نہیں دیکھیے نہیں، میں فتوا محمد نہیں جو دیتا ہے ہوں، وہ وہی شروع کوئی. سے، ٹھیک ہے رک ٹھیک ہے، جائیں بولو آپ کمل بولو، بھائی، کنٹینیو. رک جائیں، ان کا جواب ایک ایک سنیں آیت پھر پڑھ، آپ سنیں. ایک آیت پڑھ. یہ آیت اچھا لاسٹ آیت ہے، پھر کیونکہ ان کے ان سوال. کا مطالبہ آپ سے میں آپ کچھ تھوڑا سا میں بتا دوں، ٹریک پہ آ جائے گا. یہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہیں؟ جی میں اس کانٹیکس میں اس کو آخری مانتا ہوں. سنیں.
سنیں، ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے ٹاکنگ میں کہا 1 2 3 4 5 گنتی تو قرآن میں ہے نہیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کیونکہ اس کو بہت غصہ لگ رہا ہے اس بات پر، تو زیادہ مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اب میں آپ ہی کے کانسیپٹ کو لے کر بات کر رہا ہوں. ویسے تو میرا کانسیپٹ آپ کو پسند ہے. رسول نبیوں سے جو ہے میثاق لے رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 81 82 83 سے اگر پڑھیں گے تو یہی آیت پڑھ رہا ہوں. تو میثاق لے رہا ہے کہ تمہیں کتاب دے رہا ہوں، اور کتاب سنگولر ہے، کتب نہیں ہے. کتاب کی جمع ہے کتب، تو سبھی رسولوں کو یہی کتاب ملی گئی ہے اور نبیوں کو تو یہی کتاب چل رہی ہے، کیونکہ اگر جمع ہوتی تو کتب ہوتا. تو یہاں یہی پر کہہ رہا مطلب ہے کہ قرآن، یہی مطلب قرآن قرآن. نہیں، میں نے کہا کتاب کا قرآن الگ سے آ رہا ہے. قرآن 66 ٹائم آ رہا ہے. جیسے تورات الگ ہے، کتاب الگ ہے. تو جب کتاب کہوں تو لکھا ہوا، کتاب کی معنی ہے لکھا ہوا، رائٹنگ. تو بات یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا مل رہا ہے، تو ان کو کہہ رہا ہے ایک رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ٹھیک ہے، تو وہ ایک رسول آ رہا ہے کہ اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو. کہ اگر وہ یہ جبریل علیہ السلام ہے بقول آپ کے، تو اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں نبی؟ کیونکہ جبریل نے مدد کی ہے نبیوں کی. اور یہاں پر ڈیفرنشیٹ ہو رہا ہے کہ نبی جو ہے قرآن میں وہ بشر ہے. آپ کے کانسیپٹ کے حساب سے، میرے حساب سے نبی اور رسول کا فرق بتا رہا ہوں. نبی جو بھی ہے بشر ہے، لیکن جو صرف رسول ہے وہ بشر نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نبی نہیں کہا گیا. یا ایوہ نبی آ رہا ہے قرآن میں، لیکن وہاں پر نام محمد نہیں ہے. یا ایوہ نبی آ رہا ہے، اے نبی، اے خبر دینے والے، تو وہ آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان پر تصدیق ہوگی تو وہ اپنے آپ کو نبی کہلوا سکیں گے. اگر ان کی تصدیق نہیں ہوگی، ویریفیکیشن نہیں ہوگی، جو سیل نہیں ہوگی، تو وہ نہیں کر سکتے. اگر میرے اوپر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو میں نبی نہیں ہوں. تو اسی طریقے سے جو قرآن میں 19 نام بتائے گئے ہیں ان کو نبی اور رسول کہا گیا ہے، اور 20واں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان کی تصدیق ہے. یہ آپ کو کانسیپٹ میں بتا رہا. تو اس سینس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. لیکن قرآن میں هو الاول و آخر و ظاہر و باطن، اللہ بھی اول بھی ہے آخر بھی ہے. وہاں پر آخر کلیئر لفظ آ رہا ہے اللہ کے لیے. تو یہ آپ کے کانسیپٹ کے حساب سے، تاکہ آپ شانت ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں. اور میرا کوئی کہہ رہا ہے میرا فیصلہ میرے ساتھ، تمہارا فیصلہ تمہارے ساتھ. تم کہتے ہو تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تو دین کی معنی ہے ججمنٹ. تو میرا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، لیکن اس کو جیسے میں سمجھاؤں تو یہ. تو آپ کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک وہ آ رہا ہے. رسولوں کے پاس بھی آ رہا ہے. اگر فزیکلی ہوتا تو کیسے آ رہا ہے؟ اور جبریل ہوتا تو اس کی مدد کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ جبریل نے نبیوں کی مدد کی ہے بقول ہسٹری کے. تو جبریل کی مدد وہ نبی نہیں کر سکتے. اور نبی جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں، رسول فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور رول امین بھی ہوتا ہے، رول قدس بھی. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ نے تو کنفرم کر دیا خاتم النبیین. ٹھیک ہے، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا آپ کا عقیدہ کچھ اچھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی مجھے. سمیر بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے وائف ٹھیک ہے، اس بڑی کے بعد مطلب نہیں، اس ڈانٹ کے بعد پڑ آپ گوارے رسول لیں گے. آپ تھوڑا ہے نا ایمان تھوڑا اچھا کر لو. ٹھیک ہے، تھوڑا اور اوکے یار، اگر میں نے زیادہ آپ کو دکھ if I'm نہیں hurting نہیں you, I'm sorry یار. I'm sorry نو نو if نو I'm نو hurting you. سوری نو نو نو. سمیر ٹھیک ہے، بھائی عاطف تو شکریہ، مجھے آپ نے اجازت خاتم دے. النبیین آپ بتا دیا. لو یو جی جی ٹھیک ہے، شکریہ لو جی یو آل یار، لو یو آل. تھینک یو سو مچ. آپ سبھی سے پیار. کمل بھائی ایک منٹ سمیر بھائی آپ رکے. سے بھی پیار، آپ سے بھی پیار، کمل بھائی آپ سے بھی. اب ٹھیک سر ہے بہت بہت شکریہ. تھینک تھینک یو یو سو مچ مذہب ابراہیمی صاحب آنے کے لیے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے. سر آپ جب بھی آؤ گے دوبارہ کبھی بھی تو وقت نکال کر کے ہمیں ٹائم ضرور دیجیے گا. آپ کی باتوں سے میں بڑا متاثر ہوا، بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں سن کر کے. تو پلیز آپ دوبارہ سے آئیے گا ہماری اسٹریم پر وقت نکال کر. امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ایک اچھا ڈسکشن ہو.